فوصبري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك في كتاب مبين أيضا خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز محترم، اخلاق اہل بیت کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور میں نے آپ کی خدمت میں کل کچھ معروضات پیش کیے تھے اور آج مزید اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوگی. سورہ اعراف کی 199 آیت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس عنوان کے اوپر گفتگو کروں، سرکار مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، رسول اکرم تشریف لا رہے تھے اور ایک طرف علمی مباحثہ ہو رہا تھا اور ایک طرف عبادت ہو رہی تھی. تو رسول سے سوال کیا گیا کہ آپ کس جانب جائیں گے؟ دونوں کام اچھے ہیں، ایک طرف عبادت ہو رہی ہے اور ایک طرف بیٹھ کر کچھ علمی گفتگو ہو رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، کچھ مذاکرہ ہو رہا ہے، کچھ بات چیت ہو رہی ہے، علمی بات چیت ہو رہی ہے. ایسے ہی نہیں کہ آپ چائے پہ بیٹھے ہوئے ہو، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا. علمی گفتگو ہو رہی ہے اور ایک طرف عبادت ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ دونوں کام اچھے ہیں، دونوں کام اچھے ہیں، مگر ان دونوں میں سے بھی علمی نشست بہتر ہے. فرمایا کہ علمی نشست کے بعد جو عبادت کی جائے گی وہ کمال پر ہوگی. علم آنے کے بعد جو عبادت ہوگی وہ قلیل ہوگی تو بہترین بھی ہوگی. اسے یہ معلوم تو ہوگا کہ کس وقت عبادت کرنی اور کس وقت عبادت نہیں کرنی. مسافر ہے تو مسافر پوری نماز نہ پڑھے، اسے قصر پڑھنی ہے. علم ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ عبادت اس کی ٹھیک نہ ہو. اور پھر ایک نشست میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بادرو ریاض الجنہ، جنت کے باغات کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو، بہت تیزی سے آگے بڑھو. تو لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی جنت کے باغات کون سے؟ یہ تو جنت کے باغات تو یہاں دنیا میں کہاں میسر. فرمایا کہ جو تم علمی نشستیں دیکھتے ہو اس دنیا میں، مجالست رسول نے فرمایا مجالست المومنین، مومن جب بیٹھ کر مجلس کرتا ہے، علمی مذاکرہ کرتا ہے، کا وہ جگہ کے جہاں پر ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ جنت کا ٹکڑا بن جایا کرتا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا بن جایا کرتا ہے. تو اب یہ دو حدیثیں ہو گئی آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی. اور اب تیسری حدیث کو سنیے گا. فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. تو کیا کمال ہے اس مجلس کا کہ جو علمی نشست تو ہے بھی مگر علی کے ساتھ اور علی کے ذکر کے ساتھ علمی نشست ہے. تو ہر علمی نشست بہت اچھی ہے، مگر اس میں بھی وہ علمی نشست بہت اچھی ہے کہ جس میں ذکر علی کیا جائے.
اسی لیے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، کہا کہ ہم میں اگر کوئی ٹیڑھا میڑا ادھر ادھر کا آ جایا کرتا تھا اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سرکار کا چاہنے والا حقیقی ہے یا نہیں ہے، علی سے محبت کرنے، دیکھیں رسول کا محب تو وہی ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہو، علی سے محبت نہیں ہے تو رسول کا محب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ یاد رکھیے قرآن نے بھی کہا کہ جب بھی گھروں میں داخل ہو، سورہ حجرات میں اللہ نے گھروں میں داخلے کو اور گھروں میں کے آداب کہا کہ دیکھو گھر کے باہر سے آواز نہ لگایا کرو، گھر میں جب داخل ہو تو دروازے سے داخل ہوا کرو. یہ ساری باتیں آداب جو ہے رسول کے حجرات کے بارے میں گفتگو کی سورہ حجرات میں. تو کہا کہ وَآتِ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھر میں داخل ہو تو دروازے داخل ہوا کرو. اور لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ نبی کے گھر میں کھڑکی سے آواز لگایا کرتے تھے. اس زمانے میں کھڑکیاں بڑی ہوا کرتی تھی، تو نبی کے گھر میں کھڑکی سے آواز لگایا کرتے تھے. اور او محمد، اب چونکہ تاریخ میں ہے، تفسیر میں ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو وہ آواز نبی پہ گرا گزرتا تھا، اس سے اللہ نے آیت کو اتارا. تو اب میں عرض کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حقیقی نبی والا وہی ہوگا جو علی والا ہوگا. کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آپ کو جب بھی شہر میں داخل ہونا ہوگا تو دروازے سے آنا ہوگا. توجہ ہے؟ تو جب بھی آنا ہوگا تو دروازے سے آنا ہوگا. اب اگر کوئی دروازے سے اتنی نفرت کرتا ہو کہ دروازے کو چھوڑ دے اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو دروازے کود کر چھوڑ آیا کرتے. تو حقیقی نبی والا وہی ہے جو علی والا ہے، اور حقیقی علی والا وہی ہے جو نبی والا ہے. ہے نا توجہ؟ تو عرض آپ کے خدمت میں کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری نشست میں کوئی ایسا آ جاتا تھا جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حقیقی محب اہل بیت ہے یا نہیں ہے، حقیقی رسول گرامی کا چاہنے والا ہے یا نہیں، اہل بیت سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ ذکر علی کو چھیڑ دیا کرتے تھے. ہم ذکر علی کو چھیڑ دیا کرتے تھے، اور ذکر علی کے بعد اگر وہ بیٹھا رہتا تھا اور توجہ سے سنتا تھا اور محبت کے ساتھ سنتا تھا تو ہم اب اللہ خیر کریں گے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلام. میرے بھائی جس نے بھی سوال کیا ہے میرا عنوان ہی نہیں ہے تو میں اس کو کیا ممبر سے بیان کروں. آپ میرے پاس بیٹھک میں آئیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں. تو آج میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے کہ ذکر علی کو چھیڑ دیا کرتے تھے. تو ذکر علی کو چھیڑنے کے بعد اگر وہ دائیں بائیں ہوا کرتا تھا تو معلوم ہو جاتا تھا. اور یہ خود مولا کائنات نے فرمایا مومن کے لیے، یہ نہج البلاغہ میں ہے، فرمایا کہ لو ضربت خیشم المؤمن بالسیف ھذا، اگر میں مومن کی ناک پر اپنی تلوار سے وار کروں. علی کی تلوار کیا ہوگی؟ لو ضربت خیشم المؤمن بالسیف ھذا، اس تلوار سے میں مومن کی ناک پر وار کروں، الا ان یبغضنی، کہ وہ مومن مجھ سے بغض رکھے، ما ابغضنی، مومن مجھ سے بغض نہیں رکھتا. وَلَوْ سَبَّقْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور اگر ساری کائنات منافق کے آگے لا کر ڈھیر کر دوں، الا ان یحبنی، کہ وہ مجھ سے محبت کر لے، ما احبنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرنے والا. ساری کائنات لا کر ڈھیر کر دوں کہ تو مجھ سے محبت کر لے، وہ مجھ سے محبت کیوں؟ مولا کائنات نے اسی قول میں دلیل دی، فرمایا لِأَنَّهُ قَضَى علی لسان النبی، اس لیے کہ رسول خدا نے
اس کو پہلے ہی قضاوت کر دیا, اس کو پہلے ہی فیصلہ دے دیا. یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق, اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا, کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا. چونکہ رسول صادق نے یہ کہہ دیا تھا, تو اب جو بھی ہو قیامت تک کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا, قیامت تک کوئی منافق محبت نہیں کر سکے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت گرامی, یہ مجلس تقاضا ہے اس بات کا کہ ہمارے دل میں جو علی کی محبت, علی کی ولایت, علی کا عشق جوش مار رہا ہوتا ہے, یہ حق ہے کہ ان کے ذکر میں انسان آئے, بیٹھے, سنے, اپنا حصہ ڈالے. کسی اعتبار سے ضروری نہیں ہے یہاں کہیں ذکر ہو رہا ہو, جہاں جانا چاہے جہاں ذکر ہو رہا ہو, جہاں پڑھنے والا ذکر صحیح انداز میں پڑھ رہا ہو. یہ نہیں ہے, دیکھیں ہمارے پاس اتنی, بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ذاکر کو فلاں, دیکھیں میں عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, ہمارے پاس اتنے فضائل علی ابن ابی طالب ویسے ہی ہیں کہ جال کرنے کی اور فیبریکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی کے فضائل اتنے ہیں, علی کے فضائل اتنے اصلی ہیں کہ نقلی کی ضرورت نہیں ہے. تو کسی ایسے کو سننا کہ جو آپ کا ٹائم برباد کرے, جو آپ کو 1.5 گھنٹہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرے, انگیج کر کے رکھے, آپ اپنے آپ کو بھی سوچئے, یہ بھی دیکھیے کہ عزاداروں کا وقت بڑا قیمتی ہے. اور خود اس ممبر نہیں, ہر ممبر کی بات کر رہا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب ذکر کرتا ہے وہ سید الشہداء کو جواب دے ہے, وہ علی مرتضیٰ کو جواب دے ہے, وہ سرکار کو جواب دے ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, وہ کن کے بارے میں بات کر رہا ہے, وہ کیوں ایسے فضائل پڑھ رہا ہے جو ان کے فضائل وہ ہی نہیں, وہ واقعات وہ ہی نہیں, وہ معجزات ان سے بالاتر, یعنی جو چاند کے ٹکڑے کر دے, جو سورج کو پلٹا دے, جن کے گھر میں تارا ٹوٹ کے اترے, ان کے بہت فضائل ہیں. لہذا جعلی فضائل پڑھنے والوں کو نہ سنا کرے. درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. حضرت گرامی, میں نے آپ کی خدمت میں کل ایک آیت پیش کی تھی اور اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا اور اسی کے اوپر کچھ آگے گفتگو کروں گا. بسم اللہ. ارشاد رب العزت ہے, سورہ اعراف کی 199 آیت ہے. 3 باتیں رسول اسلام سے پروردگار نے کہا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. 3 باتیں, معافی کو تھام لیجیے, کل اس کے اوپر گفتگو ہوئی. وامر بالعرف, نیکی کا حکم دیجیے. واعرض عن الجاہلین, اور جاہلین سے اعراض کیجیے, یعنی ان کو اگنور کیجیے, ان کی بات کو خاطر میں نہ لائیے. نیکی کا حکم دیجیے. اور سرکار نے اور اہل بیت اطہار نے نیکی کا بے انتہا حکم دیا. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ فقط رسول اسلام کے لیے نہیں ہے, یہ باتیں ہمارے لیے نہیں کہ نیکی کا حکم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے نیکی کا حکم دیں, ہم تو خود نماز نہیں پڑھتے. نہیں, پھر بھی ہے امر بالمعروف واجب ہے, نیکی کا حکم پھر بھی واجب ہے. آپ نہیں کرتے, آپ خدا کو جواب دے ہیں. بھائی اگر میں نہیں کرتا نا, مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا, پھر بھی مجھ پر واجب ہے کہ میں دوسروں کو سمجھاؤں کہ نماز پڑھنا واجب ہے. پھر بھی مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنی اولاد کو, اپنے اہل و عیال کو تلقین کروں کہ رمضان کے روزے فرض ہے. پلٹ کے اولاد ضرور بولے گی کہ بابا روزے تو آپ نہیں رکھتے. زوجہ ضرور بولے گی کہ حضور آپ تو روزہ رکھتے نہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے, میری زبان میں اثر نہیں ہوگا, وہ ایک الگ بات ہے. مگر بولنا تو واجب ہے مجھ پر, نیکی کا حکم دینا واجب ہے, برائی سے روکنا واجب ہے. کوئی جھوٹ بول رہا آپ اسے ٹوکے, ہاں بھلے مذہب میں نہ ٹوکا جائے. حدیث میں وارد ہوا کہ وہ نیکی بہترین ہے کہ جس کو چھپا کے کیا جائے, اور وہ نیکی اور وہ برائی جس پہ الگ سے ٹوکا جائے. مولا نے فرمایا
اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو, اگر تم نے مجمع میں ٹوک دیا تو تم نے اس کو جری کر دیا. اگر آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا, مجمع میں ٹوک دیا, آئندہ پھر بھی کرے گا, آئندہ پھر کرے گا. 10 بندوں کے سامنے پھر بھی تو ٹوکا تھا, ذلیل تو کیا تھا, آئندہ بھی کرے گا. لیکن اگر تم نے اس کو علیحدہ سے سمجھایا نا, علیحدہ سے سمجھایا, مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, کہ اگر علیحدہ سے سمجھایا نا, کہ تم نے اس کی برائی کو بھی مارا اور اس کی اچھائی کو بھی ابھارا, اس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے نیک کام کرنا ہے. لہذا میں عرض کر رہا تھا, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, نیکی کا حکم دیجئے. سرکار کے پاس کہیں سے گوشت آیا, بقرہ عید تھی اور بہت سارا گوشت سرکار نے خود بھی قربانی کی تھی, رسول اسلام نے. تو اپنی زوجہ سے کہا کہ میں ذرا نماز کے لیے جا رہا ہوں, ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے, میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, آپ اس کو بانٹ دیجئے گا. حضور جب نماز پڑھا کر واپس آئے تو زوجہ سے سوال کیا کہ آپ نے گوشت بانٹ دیا؟ تو زوجہ نے کہا کہ جی میں نے کچھ بانٹ دیا ہے اور کچھ بچ گیا ہے. کچھ بانٹ دیا ہے, کچھ بچ گیا ہے. رسول نے فرمایا جو بانٹ دیا ہے وہ بچ گیا ہے, جو بانٹ دیا ہے وہ بچ گیا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ جو بانٹ دیا ہے وہ اللہ کے پاس بچ گیا ہے, اور جو تم نے بچا دیا ہے در حقیقت وہ ضائع ہو جائے گا. یہ تو حضرت سلیمان کے ایک مرتبہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے. کیا سلیمان کی حکومت تھی, جس طرح سے تخت گزرتا تھا تو آگے بھی جنات ہوا کرتے تھے, تخت کو اٹھانے والے الگ ہوا کرتے تھے, اور پورا لشکر اس طرح سے چلتا تھا کہ پیادہ الگ ہوتے تھے, سوار الگ ہوتے تھے, اوپر پرندوں کا سائبان ہوا کرتا تھا, اور ایک بندہ تسبیح کر رہا تھا. سنیے گا, ایک بندہ تسبیح کر رہا تھا. کیا سلیمان کا کیسر تھا, کیا ان کا ملک عظیم, جس کو قرآن نے کہا کہ ملک عظیم ہم نے دیا, کیا بادشاہت تھی سلیمان کی, حضرت سلیمان کی. ایک بندہ تسبیح کر رہا تھا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کی تسبیح کر رہا تھا. جیسے ہی حضرت سلیمان کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا تو اسے تسبیح بدل دی, کہنے لگا اے پروردگار کیا پروٹوکول والی زندگی ہے سلیمان کی, چرند و پرند اور لشکر اور مال و متاع, یہ ہے سلیمان. اے پروردگار کاش سلیمان جیسی زندگی مجھے بھی دے دے. اچھا, ہوا نے یہ بات حضرت سلیمان کے کان تک پہنچا دی, چونکہ ہوا پر بھی حکومت تھی, حضرت سلیمان کو دسترس تھی, تو وہ ان کے کان تک پہنچی. حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا, تخت نیچے ہوا, حضرت سلیمان اس شخص کے پاس جو راہ میں بیٹھا ہوا تھا قریب گئے. کہا کیا دعا مانگی؟ کہا کچھ نہیں, بس میں نے سوچا کہ کیا آپ کی شان اس طریقے سے گزرتے ہیں, اور کیا میں ایک عاجز, یہ میری چھوٹی سی جھوپڑی کے باہر بیٹھا ہوں. فرمایا کہ جو تیرے پاس جو تو پڑھ رہا تھا وہ تو بچ جائے گا, سلیمان کی حکومت تو ختم ہو جائے گی. جو تو سبحان اللہ پڑھ رہا ہے وہ تو بچ جائے گا, سلیمان کی حکومت تو ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ دعا نہ کرنا کہ سلیمان کی حکومت مل جائے, وہ کب تک چل جائے گی. لہذا حضرت محترم, نیکی کا حکم, نیکیاں بچتی ہیں. آج انسان تمنا کرتا ہے فلاں مل جائے, فلاں چیز مل جائے, فلاں, اچھی بات ہے, اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھی سواری ہونی چاہیے, نیک زوجہ ہونی چاہیے, اہل و عیال ہونے چاہیے, اور بہت سی نعمتیں انسان کی خواہش ہوتی ہے, سب بہتر ہے, مگر آخرت کی تیاری. تو سنیے گا, میں آپ کی خدمت پہ کر رہا ہوں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, نیکی کا حکم. سلمان فارسی کا طریقہ کار تھا, کوئی نئی بات ان کو سیکھنی ہوتی تھی, حضرت کے پاس بیٹھا کرتے تھے, مولا کائنات کے پاس. بڑا کمال کا واقعہ سنیے گا. تو حضرت مولا کائنات کے پاس بیٹھا کرتے تھے. سلمان جانتے, سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے. لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ فارسی ہے, فارسی ہے. 250 سال حضرت سلمان فارسی نے حکومت یعنی عمر مبارک پائی, اور کہا فارسی ہے. رسول نے, لوگوں نے جب تانا دینا شروع کیا نا, کہ یہ ایران سے آیا ہے, فارس سے آیا ہے, کہاں آتش
پرست تھا, کہاں نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا تو رسول کے قریب ہو گیا. یہ عربی تھوڑی ہے. اچھا عربوں کو بڑا ناز ہوا کرتا تھا کہ یہ عربی تھوڑی ہے, یہ تو فارسی ہے. رسول نے کہا سلمان کو فارسی نہ کہنا, سلمان محمدی ہے, سلمان محمدی ہے. پھر فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. پھر فرمایا ایک اور مقام پر کہا, فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں, سلمان 10ویں درجے پر ہے. یعنی ایمان کے آخری درجے پر سلمان ہے. اس قدر ایمان سلمان کا ہے. مگر پھر بھی سلمان فارسی سیکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے مولا کائنات کے پاس. تو ظاہری خلافت مولا کائنات کی, جو چوتھی خلافت مولا کائنات کو ظاہری طور پر ملی, تو وہ مولا کائنات مسجد کوفہ پہ ہر وقت ہوتے تھے. تو مسجد کوفہ پہ سلمان فارسی بھی. اب لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ کوئی وقت مل جائے تو ہم علی کے پاس بیٹھ جائیں. اچھا یہ نہیں دلچسپی تھی کہ علی سے سیکھیں, دلچسپی یہ تھی کہ اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ہوتا ہے نا مولانا صاحب کے پاس بیٹھے تھے ہم, دوسروں کو بتائیں بس سیکھ لیں, آپ کچھ بیٹھ کے کچھ سیکھ لیں. نہیں, یہ ٹائٹل حاصل کرنا تھا کہ علی کے پاس بیٹھے. سلمان بیٹھا کرتے تھے سیکھنے کے لیے. تو اچھا جس وقت جائیں تو سلمان بیٹھے, اور مولا کائنات کچھ گفتگو کر رہے تو لوگ چلے جاتے تھے. پھر کچھ لوگ آتے تھے, دیکھے سلمان بیٹھے, پھر چلے جاتے تھے. اب کس وقت جائیں؟ جب جاتے ہیں سلمان بیٹھے, جب جاتے ہیں سلمان بیٹھے. تو وہ جو 4-5 لوگ تھے نا, انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے کہ فجر سے کچھ پہلے جب علی تہجد کے لیے جاتے ہیں نا, تب تو ہم نکلیں گے. اس وقت تو سلمان نہیں ہوں گے مسجد میں, مسجد کوفہ میں اس وقت تو نہیں ہوں گے سلمان فارسی. تو ہم اس وقت چلے جائیں گے, جا کر بیٹھ بھی جائیں گے, کچھ باتیں بھی کر لیں گے, اور یہ اعزاز بھی مل جائے گا کہ ہم علی کے پاس بھی بیٹھے تھے, اس وقت سلمان نہیں بیٹھتے تھے. اب وہ شمع لے کر, ظاہر کے لائٹ کا تو کوئی انتظام نہیں تھا, شمع لے کر نکلے. اب جب نکلے تو مسجد کوفہ کے باہر ایک ہی قدم کے نشان, یعنی وہ ایک ہی فٹ پرنٹ ہے, ایک ہی بندے کے فٹ پرنٹ ہے. تو پورا پکا یقین ہو گیا کہ بھئی ایک ہی قدم ہے جو مسجد تک جا رہے, علی ہی ہے مسجد میں. تو یقین ہو گیا. اندر پہنچے تو علی بھی موجود ہے, سلمان بھی موجود ہے, باتیں کر رہے. تو آنے والے نے پوچھا ام نزلت من السماء ام خرجت من الارض, سلمان آسمان سے گرے ہو یا زمین سے نکلے ہو؟ پیچھے تو ایک ہی قدم کے نشان ہے, قدم کے تو نشان باہر مسجد کوفہ سے ایک ہی قدم کے نشان ہے, اور تم اندر بیٹھے ہو تو کہاں سے آئے بھائی؟ سلمان نے کہا یہ ہے حجت خدا. علی کا, علی ہے حجت خدا, اور علی قدم اٹھاتے نہیں مگر یہ کہ مصلحت الہی نہیں ہوتی, اور رکھتے نہیں مگر یہ کہ مصلحت الہی ہوتی ہے تو رکھتے ہیں, اور اٹھاتے نہیں مگر مصلحت الہی. تو میں نے کیا کیا, میں نے یہ کیا کہ جعلتو عصر قدم علی, میں نے اپنے قدم کو علی کے قدم کے اوپر رکھ دیا کہ حجت خدا کا قدم ہے تو کوئی تو مصلحت ہوگی کہ علی نے یہاں قدم رکھا ہے. اتباع سلمان دیکھ رہے ہیں آپ, اگر کوئی اتنی اتباع کر لے, اتنی اتباع کر لے. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ آپ بولیں گے کہ یہ کہاں اس میں نے ایڈ کر دیا بیچ میں اس بات کو. میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں سنایا یہ واقعہ کہ اگر کوئی اس قدر اتباع کر لے تو پھر یہ سوچے کہ پھر میرے جنازے میں علی آئیں گے. خواہش سب کی ہے کہ میرے جنازے میں وقت کا امام آئے, مگر اعمال انسان کو کرنا نہیں ہے. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ, نیکی کا حکم دیجئے بھی کیجئے بھی, دیجئے بھی کیجئے بھی. انسان آج کرنے کو تیار نہیں ہے, نیکی کرنے کو تیار بھی نہیں ہے,
اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں نقص بھی نکال رہا ہے. ہاں اگر کوئی کر بھی رہا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اس کی بہت اچھی مثال ہے, اور یہ واقعتاً مثال ہے, یہ کوئی عام ایسی ویگ آپ کو میں ایسی بات نہیں کرتا. ایک بہت بڑے آرٹسٹ نے, ایک بہت بڑے پینٹر نے نیو یارک میں اپنی پینٹنگ کو ڈسپلے کر دیا. کہا یہ میری پینٹنگ میں نے بنائی ہے, اس میں آپ نقص نکالیے. مین چوک پر اسے ڈسپلے کر دیا. ہر بندہ آ کر وہ نیچے مار کر رکھا ہوا ہے, اس میں یہ نقص ہے, اس میں یہ نقص ہے, اس کو سرکل کر کے اس کے نیچے ریمارکس دے کے جا رہا. اگلے دن اس نے ساتھ میں بورڈ لگا دیا کہ اب جس نے جو نقص نکالا ہے اس کو ٹھیک بھی کر دیجیے. جو آپ نے نقص نکالا ذرا سا اس کو ٹھیک بھی کر دیجیے. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ تو بڑا مشکل کام. یہ نقص نکالنا تو بہت آسان کام ہے, یہ ایسے نہیں ایسے ہو جاتا. جی آپ کیجیے, یہ بڑا مشکل کام ہے. عزیزان گرامی, نیکی کیجیے. اگر کوئی کر رہا ہو, آپ نہیں کر رہے, اگر کوئی کر رہا اس کو یہ نہ بولے یہ ایسے نہیں ایسے کرو, یہ ایسے نہیں ویسے کرو, یہ یوں نہیں یوں کرو. عزیزان گرامی, ویسے ہی معاشرہ ہم اپنے طور پر اگر یوں دیکھیں تو ہم تعداد میں کم ہیں, محبان اہل بیت کم ہیں. اگر وہ بھی جدا ہو جائیں گے کسی عنوان سے, کسی اعتبار سے, کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اختلاف پیدا کر دیا کہ تم سے ہم ناراض ہیں, ہم تم سے ناراض ہیں, نہیں, ایسے بن کے رہیے کہ ایک پیج پہ کھڑے ہوں, ایک ساتھ کھڑے ہوں. تو دشمن جب دیکھے نا تو وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ فلاں برادری کا ہے, یہ فلاں برادری کا ہے, یہ فلاں برادری کا ہے. اس کو فقط یہ نظر آئے یہ بھی حسینی ہے, یہ بھی حسینی ہے, یہ بھی حسینی ہے. یہ اتنے حسینی ہیں, ان سے کیسے نمٹیں گے؟ صلوات پڑھے محمد والے بازار گرامی, آج اس شہادت کا تذکرہ کرنا ہے کہ جسے حسین اس طرح سے لے کے چلے تھے کہ اپنی بہن سے 2 باتیں کہی تھی. جناب زینب کبریٰ سے 2 باتیں کہی تھی. کہ یا اختا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل, اے بہن زینب مجھے شب نماز میں نہ بھولیے گا. یعنی حسین جانتے کہ جتنی بھی مصیبت آ جائے, جتنی بھی پریشانی آ جائے, جتنی بھی مشکل آ جائے, میری بہن زینب نماز شب کو بھی قضا نہیں کرنے والا. آج مومن اول وقت میں نماز پڑھنا تو بہت دور, واجب نماز پڑھنے کو تیار نہیں. کہا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل, اے بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولیے گا. دوسری بات کیا کہی؟ کہا بہن زینب آپ کے حوالے یہ پورا کاروان تو ہے ہی ہے, مگر میری بیٹی, میری بچی پیاری سکینہ بنت الحسین, کئی ایک نام ہے تاریخ میں, عائشہ بے شہادت ہے, کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ, چونکہ امام حسین کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی, ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ بھی نام تھا, رقیہ بھی نام ملتا ہے, اور چونکہ سکون دینے والی تھی اس سے سکینۃ الحسین کہا جاتا. حسین کو سکون دے رہے. تو بہن آپ ان کا بڑا خیال رکھیے گا, میری بچی بے کجاوا ہماری اوپر سوار ہونے کی عادی نہیں ہے. اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب فرمائے اس فرش ازاں کے صدقے میں. دربار یزید کے بالکل ساتھ ہی گلی میں
ایک روزہ ہے جو بڑی ہولناکی کا منظر پیش کرتا ہے. آج تو وہ روزہ ہے مگر یزید کے دور میں وہ زندان تھا. کیسا زندان تھا؟ نہ سورج کی روشنی کا پتہ لگتا تھا، نہ رات کی تاریکی کا اندازہ ہوا کرتا تھا، نہ ہوا کا گزر مناسب ہوا کرتا تھا. کھانا اتنا دیا جاتا تھا کہ اہل حرم بس زندہ رہ گئے. رونے پر پابندی تھی کہ اگر رونے کی آواز بلند ہو تو داروغہ آ کر سید سجاد پر کوڑے برسایا کرتا تھا. اس چھوٹے سے زندان میں 3 افراد کو قید کیا تھا، خاص بڑے مجرم کو، یزید کی نگاہ میں جو بڑے مجرم تھے. ایک زینب کبریٰ، ایک سید سجاد، ایک سکینہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین. سید سجاد نے دیکھا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی، بیٹھ کر. یہ یاد رکھیے کہ اہل حرم اگر کبھی بیٹھ کر نماز پڑھے نا، اہل بیت کبھی بیٹھ کر نماز پڑھے. ہمارے یہاں تو بڑا معمولی ہے کہ ذرا سی بیماری ہو جائے تو کوئی بیٹھ کر فوراً کوئی چیئر لے لیتا ہے، کوئی اور چیز لے لیتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے. ہمارے یہاں بڑا معمولی ہے. مگر اہل بیت اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو سمجھ لیجئے کہ قیامت سے کم منظر نہیں ہے. علی ابن ابی طالب نے آخری جو نماز پڑھی تو بیٹھ کر نماز پڑھی جب سر کھل چکا تھا. حسن ابن علی نے جو آخری نماز پڑھی تو بیٹھ کر نماز پڑھی جب کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے. حسین نے جو آخری نماز پڑھی تو سجدے میں سر تھا تو وہ اس وقت اس حالت میں نماز پڑھی. اہل بیت اگر بیٹھ کے نماز پڑھے نا تو سمجھ لیجئے کہ قیامت سے کم منظر نہیں ہے. سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی. کہا ہے جناب زینب کبریٰ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. کہا بھتیجے زندان شام میں بس اتنا کھانا آتا ہے کہ یا میں کھا لوں یا یہ چھوٹی بچی کھا لے. میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. میرے گھٹنے میں کھڑے رہنے کی اب طاقت نہیں ہے، اس لیے میں نافلہ نمازوں کو بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں. میں نے واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھا، میں نفل بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں. بچی کیا تقاضا کرتی تھی؟ یہ 3.5 سال کی بچی فقط ایک بات کہتی تھی، اے ظالمو تم میرے بابا کے سر تو مجھے لا کر دے دو. تم نے مجھے مارا، تم نے میری بالیاں چھینی، تم نے میرا دامن جلایا، مگر میرے بابا سے تو ملاقات کروا دو، کٹے سر سے تو ملاقات کروا دو. شام کی عورتیں آتی تھی اور آنے کے بعد وہ خواہش ظاہر کرتی تھی کہ ہمیں اس بچی سے ملنا ہے. جناب سکینہ ضرور بتایا کرتی تھی کہ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو نا ہم وہی ہیں، تم جن آل محمد کا دم بھرتے ہو ہم وہی ہیں، تم جو محمد رسول اللہ کہتے ہو ہم وہی ہیں. عورتیں گھر جا کر کہا کرتی تھی کہ ارے تم مردوں کو ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یزید کے زندان میں کون ہے؟ یزید کے زندان میں حسین کی یتیمہ ہے، کیا ان کو یہاں آزاد نہیں کرواؤ گے؟ یزید کے زندان میں جناب زینب کبریٰ کیا ان کو آزاد نہیں کرواؤ گے؟ بار بار یزید کے دربار میں کوئی نہ کوئی آتا تھا. اور عجیب مرحلہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی یزید سوتا تھا تو خواب میں رسول خدا آتے تھے اپنے بال کو پریشان کیے ہوئے اور کہتے تھے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے اسے پیاسا ذبح کر دیا، اور اب میرے بچے کا سر اس کی بیٹی کو کیوں نہیں دیتا؟ الغرض اس نے داروغہ کو بلایا، کہا کہ یہ رونے کی آوازیں کیسی آتی ہیں؟ پوری رات رونے کی آواز آتی ہے، پوری رات رونے کی آواز آتی ہے.
میں سو نہیں پاتا. کہا ایک چھوٹی بچی ہے جو زندان میں روتی ہے تجھے تیرے خوابگاہ تک آواز آتی ہے. کہا وہ کیا کہتی ہے؟ کہا وہ حسین حسین کہتی ہے، اپنے بابا کا سر مانگتی ہے. کہا تو بس ایسا کرو کہ اس کو اس کے بابا کا سر دے دو تاکہ وہ رونے کو بند کرے اور وہ چپ ہو جائے. زندان میں سر حسین آیا، ایک تشت میں حسین کا سر آیا جس پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. آپ تصور کیجئے، میں آپ کو اس زندان تک لے جانا چاہتا ہوں اپنے تصور کو. آنکھوں کو بند کیجئے اور ذرا تصور کیجئے میں شہادت پڑھ رہا ہوں. زندان میں سر آیا حسین ابن علی کا، نواسہ رسول کا سر آیا، اور تشت میں اس پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے. جیسے ہی سر آیا جناب زینب اس سنبھال کے لیے کھڑی ہو گئی. حضرت سید سجاد کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے وہ سر لے کر اپنی گود میں رکھا. بابا اب آئے ہو، بابا اب آئے ہو، جب مجھے بڑے زور زور سے زناٹے دار تماچے مارے گئے. بابا میرے کانوں کی چھوٹی چھوٹی بالیاں جو آپ نے پہنائی تھی نا وہ کھینچ لی گئی. بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا کہ میرے بال نوچے گئے. کچھ دیر تک مرثیہ بچی پڑھتی رہی اور جناب زینب بھی گریا کرتی رہی، سید سجاد بھی گریا کرتے رہے. مگر کچھ دیر بعد جناب سکینہ کا مرثیہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا، اے بھتیجے یہ دیکھنا تو صحیح، بچی نے اپنے آپ کو حسین کے سر پر گرا دیا، گود میں سر رکھا ہوا ہے، مگر بچی کوئی مرثیہ نہیں پڑھ رہی، کوئی شکوہ نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، ہاتھ اٹھایا اپنی بہن کا، کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں میری بہن اس دنیا سے رخصت ہوئی. ہاں جیسے ہی اطلاع ملی، آخری جملے، جیسے ہی اطلاع ملی زندان میں ایک غسالہ آئی، آنے کے بعد کہنے لگی، اے سید سجاد میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ بچی کو اتنے کوڑے مارے گئے ہیں کہ زخم اتنے پرانے ہیں کہ اب ان کے کرتے کو اتارا نہیں جا سکتا. یہیں پہ اگر قبر کھود دی جائے اور یہیں پہ بچی کو دفن کر دیا جائے تو یہ بڑا مناسب ہوگا. بچی کو کفن نہیں دیا جا سکتا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون.